اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آسمان سے آئے دو ایسے فرشتے جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنووں میں کیوں لٹکا دیا گیا، اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک اسی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے۔ یہ دونوں کردار فرشتے تھے یا پھر جنات اور ستارہ بننے والی زہرا عورت کون تھی، اور اس کو کس وجہ سے زہرا ستارہ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے، اور ہاروت اور ماروت کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، یا اللہ، یہ انسان تیرے کتنے نافرمان ہیں، یہ قتل و غارت کرتے ہیں، جبکہ تو نے انہیں زمین پر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، در حقیقت بات یہ ہے، میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے، پردوں میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے، اور تم سب چونکہ ہر وقت میرے پاس موجود ہو، مجھے دیکھ سکتے ہو، اس لیے تم پر میرا خوف زیادہ ہے، اور یہ بھی کہ میں نے انسانوں کو جو صفات عطا کی ہیں ان میں سے ایک صفت غصہ ہے۔ اگر میں تم میں بھی انسانوں والی صفات ڈال دوں گا تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنے میں سے نیک اور پارسا فرشتے چن لو، اور میں ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیج دیتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ میرے پردے میں جائیں گے تو ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ چنانچہ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کر دی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو، انسانوں کو تو میں نبیوں کے ذریعے اپنے احکام پہنچاتا ہوں، مگر تم سے بنا کسی واسطے خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا اور شراب نہ پینا۔ جب یہ دونوں فرشتے زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک بہت ہی حسین عورت جس کا نام زہرا تھا ان کے پاس بھیج دیا۔ اس عورت کو دیکھ کر یہ اس عورت پر عاشق ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا، اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ پھر وہ عورت چلی گئی، اور پھر وہ دوبارہ آئی اور کہنے لگی، اچھا، اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی منظور ہوگی۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔ وہ پھر آئی، اچھا، شراب ہی پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر اس کو منظور کر لیا، اور نشے میں مست ہو کر زناکاری بھی کی اور بچے کو قتل کر ڈالا۔ جن کاموں کا تمہیں پہلے انکار کرتے تھے وہ سب کام تم نے کر ڈالے ہیں۔ یہ دونوں بہت شرمندہ ہوئے، اور اس عورت نے ان دونوں سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت پہلی مرتبہ آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اس عورت کو ستارے کی شکل میں بنا دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرا تھا، اس لیے وہ زہرا ستارہ کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ دوستو، اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت اسم اعظم بھول گئے، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے۔ یہ دونوں فرشتے شہود کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مستحق قرار پائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دیا تو یہ دنیا کی سزا کو اختیار کر لیں۔
یا آخرت کی سزا کو اختیار کر لیں، چونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ یہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں میں قید کر دیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور انہوں نے اس جادو کو کفر یا کلمات کی پیروی کی، جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے اور جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یہ کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ کاش یہ جان لیتے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں کو اس لیے زمین پر نازل فرمایا تاکہ یہ لوگوں کو جادو سکھائیں، اور لوگ جادو اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے معجزے میں فرق پہچان سکیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کے روایات میں ہاروت اور ماروت کے جس واقعے کا ذکر ہے، اس واقعے کے اندر کیسی سچائی ہے۔ کیا واقعی اللہ کے فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ساری روایات بغیر کسی سند کے ہیں، اور اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کے واقعے کو بیان کیا، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، تو لہٰذا ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔